لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں طلب کر رہے ہیں، نحن نرزقک، ہم رزق دینے والے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے رزق اس کو نماز سے جوڑ دیا ہے۔ اس آیت میں دو شروط پائے جاتے ہیں، ایک تو نماز ادا کرو تم کو جو ہے رزق عطا کیا جائے گا، اللہ تم سے کوئی رزق کا سوال نہیں کرتا، بلکہ اللہ رزق دینے والا ہے۔ کس کو رزق دیتا ہے؟ جو آدمی نماز پڑھتا ہے۔ ایک اور اللہ نے یہاں شرط لگائی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ، تم اپنے اہل وعیال کو نماز کی تعلیم دو۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی بیوی بے نمازی ہے تو گھر میں رزق نہیں آئے گی، رزق کی تنگی ہوگی۔ آپ کی بیوی نماز پڑھ رہی ہے، شوہر سویا ہوا ہے، بچہ سویا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ سوئے ہوئے ہیں، ایسے گھروں میں رزق نہیں آتا۔ یہ اللہ کا کہنا ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ نے کیا شرط لگائی کہ تمام گھر والے نمازی ہونا چاہیے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ بیوی گھر میں اٹھ کر کے نماز پڑھتی ہے، شوہر لیٹا کا لیٹا ہے، 7 بجے اٹھ کر کے جو ہے کاروبار کو جاتا ہے۔ بتاؤ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو رزق کہاں سے آئے گا میرے بھائیو؟ رزق کہاں سے آئے گا؟ رزق میں برکتیں نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے کہ تم نماز کو جو ہے اپنے اہل و عیال کو تعلیم دو۔ عورتیں جب نماز کے لیے اٹھی، ہماری عورتوں کے اندر بڑا جذبہ ہوتا ہے، اللہ اس جذبے کو باقی رکھے، نمازوں کی پابندی، وعظ و نصیحت کو سننے کی طرف ہر چیز میں وہ ہم سے آگے ہے۔ ان کو چاہیے کہ جب نماز کے لیے اٹھے اپنے تمام گھر والوں کو، گھر سے آپ کا چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ ہو، نماز کا عادی بنائیے، آپ نماز کا عادی بنائیے، آپ ان کو اٹھائیے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اگر کوئی برائی گھر کے اندر دیکھے تو برائی کو دور کرنا یہ عورت کی ذمہ داری بنتی ہے۔ مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اگر مرد برائی دیکھے تو برائی کو دور کرے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نہیں کرے گا تو جواب دہی ہوگی، اللہ کے پاس جواب دہ ہونا پڑے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ایک انسان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ خود بھی پابندی کرے، اپنے تمام گھر والوں کو پابندی نماز کی کرائے۔ افسوس آج ہماری گھروں کی حالت کیا ہے، یہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اندازہ لگائیے، گھر کے اندر سب سوئے پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیو، رزق کی شکایت ہے۔ اللہ نے فرمایا نماز ادا کرو، یہ پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ نماز ادا کرو، اللہ رب العالمین کی مدد ہوگی۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ آج ہم مسلمان ہندوستان میں رہتے ہوئے شکایتیں شکوے کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ پریشانی ہے، بہار میں ان کی جیت ہو گئی، یہاں پر ان کی جیت ہو گئی، اب مسلمانوں کے لیے بڑی تنگی آ گئی ہے۔ یہ ہماری شکایتیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہاری ہر شکایت کا علاج نماز ہے۔ اللہ کی مدد آئے گی، جب اللہ کی مدد آئے، صحابہ پر مدد آئے، روم و کسرا کے مالک بن گئے، تو ہمارے لیے بھی مدد آ سکتی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز ادا کرو، مدد اللہ کی آئے گی۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ جب ہم لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ الٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے گناہوں کی باعث اللہ تم پر جو ہے ایسے ظالم حکمرانوں کو مسلط کر دے گا تو تمہیں جو ہے اندر سے باہر سے کھوکھلا کریں گے اور تمہیں مسل کر کے رکھ دیں گے۔ آج ہماری حالتیں یہی ہے۔ آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے، لیکن اللہ کی مدد آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اللہ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ایک آدمی اللہ کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی کیسے مدد کر سکتا ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم بجا لاؤ، اللہ کی فرمانبرداری کرو، اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایک مرتبہ سواری میں پیچھے حضرت ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، یا غلام اعلمک بکلمہ، اے بچے میں تم کو چند کلمات سکھلاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کلمہ سکھلایا، احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کرنا، اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد کریں، اپنے اعمال کے ذریعے سے دین کی حفاظت کریں، اعمال کے ذریعے سے اللہ
اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت کرے گا، اللہ ہماری امتوں کی حفاظت کرے گا، اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیو، ایک انسان کو چاہیے کہ جتنی بھی بڑی پریشانی کیوں نہ آ جائے، اللہ سے بڑھ کر کے پریشانی کوئی نہیں ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے آج ہم لوگوں سے نمازوں میں جو کوتاہی نظر آتی ہے وہ ہم کو تنگی کی حالت میں، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو کیا ہونا چاہیے کہ عمل ایک انسان کا پریشانی میں، تنگی میں زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اب ہم زیادہ بھولے کب بیٹھے ہیں؟ تنگی میں ہم لوگ زیادہ بھولے بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، نماز ادا کرو، جتنی استطاعت ہے جیسے پڑھنا ہے ویسے پڑھو۔ مہینوں مہینوں بیمار رہتے ہیں، نماز کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹینشن ہے، نماز سے دور ہے، مقروض ہے، نماز سے دور ہے، پریشانی ہے، نماز سے دور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ نماز ادا کرو، کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں کتنا مجھے ٹینشن ہے۔ ارے بھائیو، اگر ٹینشن ہے، ٹینشن فری کرنے والی چیز نماز ہے، اللہ کی مدد آئے گی، نماز ادا کرو۔ آج ہم لوگ جو ہے نماز کو اور اللہ کی عبادتوں سے دور جو ہے غم کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے، اور اسی طرح خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو زیادہ یاد کرنا ہے۔ خوشی ہے، خوشی کا ماحول ہے، ایک انسان نماز سے دور ہو، یہ ہماری جہالت ہے۔ جب اللہ نے خوشی دی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کرے۔ کسی کی شادی ہے، نماز سے غافل ہے، اور کسی کے یہاں کوئی فنکشن ہو رہا ہے، نمازوں سے غافل ہے، حتیٰ کہ نعوذ باللہ ہماری عادتیں ہیں عیدین جو عظیم دن ہوا کرتے ہیں، عیدین میں ہم لوگ جو ہے عید الفطر میں سویاں کھانے میں اور ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے میں عید کی نماز پڑھ کے ظہر کی نماز بھول جاتے ہیں، پورے دن کی نمازیں بھولے بیٹھے ہوئے۔ قربانی میں تو اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے، عالم ہے کہ یہ قربانی کرتے ہوئے ہم لوگ پوری نمازوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یہ ہماری حالتیں ہیں۔ جبکہ ایک انسان کو مصیبت کے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ یاد آنا چاہیے، اللہ کو یاد کریں گے ساری مصیبتیں ختم کر دے گی، اللہ رب العالمین کر دے گا، غیبی مدد ہوگی۔ سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، ایک آدمی جس کی بیوی جو ہے بستر مرگ پر تھی، جس کی بیوی بستر پر ہے، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، اور لمبا چوڑا بل آیا ہوا ہے اس کے پاس، وہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ دیکھیے توکل اور اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے بندوں کی اللہ کیسے مدد کرتا ہے۔ پریشان حال ہے، پیسہ نہیں ہے، ایک تو بیوی کی پریشانی کہ اس کو علاج نہیں ہو رہا، دوسرا پیسے کی پریشانی، وہ آدمی آتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے۔ آپ نے اگر عمرہ وغیرہ کے لیے سعودی عرب کا سفر کیا ہوگا تو آپ کو کئی سارے ایسی مساجدیں دکھیں گی جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، راستوں میں مسجدیں بنا دی ہیں، چلتے پھرتے کوئی آ کے نماز پڑھ لے۔ تو ایسی جگہ میں ایک آدمی جو ہے سفر کرتے ہوئے جاتا ہے، اپنی بیوی کے علاج کے لیے بڑا پریشان ہے، پیسوں کی پریشانی اور بیوی مریض ہے اس کی پریشانی، تو کیا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنے کے لیے جا کر کے مسجد میں نماز پڑھنے لگتا ہے۔ نماز پڑھ کر کے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتا ہے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ رب العالمین کے حضور دعا کرتا ہے۔ اتنے میں جہاں کوئی آبادی نہیں ہے، جہاں پر کوئی انسان آ ہی نہیں سکتا، کئی دنوں تک ویران مسجدیں پڑی ہیں، چلتے ہوئے مسافر نماز پڑھ رہے ہیں، ویسے جگہ میں اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کو بھیجتا ہے جو بہت بڑا مالدار آدمی، جو بہت بڑا بلیونیئر آدمی آتا ہے، وہ بھی نماز پڑھنے کی غرض سے اپنی گاڑی کھڑا کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے، تو اس کی ساری باتیں جو اللہ سے انہیں گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے سنتا ہے۔ سننے کے بعد وہ آدمی کی مدد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تیری کیا پریشانی ہے بتا، میں تیری مدد کروں گا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو میری پریشانی یہ ہے کہ میری بیوی بستر مرگ پر ہے، جس کا بل مجھے ادا کرنا ہے، اس کو شفایا بھی نہیں مل رہی، اتنا سارا بل ہے۔ تو وہ آدمی اس بل کو ادا کرتا ہے، مالدار شخص کہتا ہے کہ لے میری طرف سے یہ اپنے اخراجات کو پورے کر لینا، اپنا بل اس کا ادا کر لینا۔ اس کے بعد جو ہے وہ آدمی جانے لگتا ہے، تو یہ جو مالدار شخص ہے اپنے جیب سے جو ہے وزٹنگ کارڈ جو ہے نکال کر کے اس کو دیتا ہے، دیتے ہوئے کیا کہتا ہے، تمام کو یاد رکھنے کا جملہ ہے، کہتا ہے کہ جب بھی تجھے ضرورت ہے مجھے کال کر دینا، جتنے پیسے کی ضرورت ہو انشاءاللہ میں مدد کروں گا۔ وہ آدمی میں اور آپ ہوتے تو ضرور قبول کر لیتے، مدد لینا کوئی بری کام نہیں، بری بات نہیں ہے۔ وہ آدمی دیتے ہوئے واپس کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھے اس سے بھی بڑی ذات پر بہت بھروسہ ہے، میرے پاس تجھ سے بڑا مالدار شخص ہے جس سے میں مدد طلب کر سکتا ہوں۔ وہ آدمی کہتا جب مجھ سے بڑا ہے تو اس کے پاس ہی کیوں نہیں گیا؟ وہ کہتا میں اسی کے پاس گیا تھا، اسی نے تجھے بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس میری ہر حاجت روائی، ہر مشکل کشائی کا علاج ہے، مجھے جب بھی ضرورت پڑے گی میں اللہ سے
مجھے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دیکھیے، ایک نیک آدمی کا یہی جملہ ہونا چاہیے، ایک نیک آدمی کا طرز عمل یہی ہونا چاہیے کہ مجھے جتنی بھی پریشانی کیوں نہ آ جائے اللہ کا ساتھ ہے۔ یہی بات اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے میری مدد طلب کرو، ضرور میری مدد ہوگی۔ تو میرے بھائیو، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور اسی طرح نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بڑی وعید ہے۔ آپ نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کفر کے ساتھ نماز کو جوڑا۔ فرمایا کہ جو آدمی ایک وقت کی نماز بھی اگر جان بوجھ کر کے چھوڑ لیتا ہے، جان بوجھ کر کے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا آدمی کافر ہے۔ کفر کا فتویٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العہد الذی بیننا وبینہم ترک الصلاۃ، ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ یہی نماز ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے کافر ہے۔ اتنی بڑے سخت الفاظ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو بڑے بڑے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں جو جس کو اکبر الکبائر کہا جاتا ہے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، کچھ گناہ ایسے ہیں جو بڑے بڑے کہے جاتے ہیں، جیسے کسی کا قتل کر دیے، زنا کر لیا، چوری کر لیا، یہ بہت بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لیکن ان تمام گناہوں سے بڑھ کر کے گناہ شرک کے بعد اگر کوئی بڑا گناہ ہے تو وہ بے نمازی کا گناہ ہے، یعنی نماز کا چھوڑ دینا۔ کیوں؟ کیونکہ زنا سے بھی بڑھ کر، آپ کہیں گے کہ زنا سے بڑھ کر کیسے ہو سکتا ہے، چوری سے بڑھ کر کے؟ دیکھیے میرے بھائیو، زنا کی حد مقرر کی گئی ہے۔ جو آدمی زانی ہوتا ہے اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کے ساتھ نہیں جوڑا۔ زنا کرنے والا کافر کہیں بھی آپ نہیں ہے، نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث میں ہے۔ چوری کرنے والا کافر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ قتل کرنے والا کافر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، بڑے گناہ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑنے والوں کو کہا کہ کافر ہیں۔ اتنا بڑا جملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میرے بھائیو، نماز کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، آپ اندازہ لگا لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا فتویٰ دیا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی گناہ جب کرتا تو نماز کو چھوڑنے والا ہی کافر شمار کیا جاتا تھا، دوسرا نہیں شمار کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، نماز کو چھوڑنے کا جتنا بڑا گناہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں تک کہہ دیا وَلَا حَقَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کو آپ کو معلوم ہے حضرت عمر نے کب یہ جملہ کہا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر میں تھے، فجر کی نماز میں تھے۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی میں ابو فیروز نامی ایک یمنی شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر کے ان کے جو ہے پیٹ کو پھاڑ دیا تھا، نیزہ چلا دیا، پیٹ پھٹ رہا ہے، خون جاری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی فکر ہے، صحابہ سے کہا کہ تم نماز کو چھوڑو مت، نماز مکمل کرو۔ خود بھی نماز کو مکمل کرتے ہیں، اور اسی رات اتنی زیادہ سخت حالت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ اگر منہ میں سے دودھ بھی ڈالتے ہیں تو پیٹ کی جو پھٹی ہوئی رگیں ہیں وہاں سے جو ہے دودھ باہر آ رہا ہے، خون باہر آ رہا ہے، دودھ کھانا غذا سب کے سب جو ہے پیٹ سے باہر آ رہا ہے۔ رات کا ماحول ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی کتنی فکر ہے۔ حضرت مسور بن جو ہے خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اٹھیے۔ حالت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی زیادہ بری حالت ہے کہ موت کا وقت قریب ہے۔ حضرت عمر سے کہہ رہے ہیں کہ اے امیر المؤمنین، آپ اٹھیے، نماز پڑھیے، نماز کا وقت ہو جائے۔ قربان چاہیے ایسے صحابہ پر جنہوں نے اپنے بھائیوں کی آخرت کی کتنی فکر کی ہے۔ حضرت عمر اٹھتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں، اسی وقت یہ جملہ کہتے ہیں وَلَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس نے نماز کو چھوڑ دیا۔ آج میرے بھائیوں، تھوڑا سا سر درد کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے کمر درد کیا ہے، پیٹ درد، ہمارے ہر درد میں نماز سب سے پہلے ہم سے چھوٹ جاتی ہے، ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نماز کو چھوڑنے والا جہنمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ رب العالمین کی وعیدیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسی نمازیوں کے لیے ویل ہے۔ ویل جہنم میں ایک بہت بڑے گہرے گڈھے کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے۔
جو آدمی نماز پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ویل کی ذکر اللہ نے کیا ہے. فرمایا کہ نمازیوں کے لیے ویل ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنے نمازوں میں سستی برتتے ہیں، جو نمازوں میں سستی کر رہے ہیں، یعنی نماز کو پڑھتے ہیں لیکن وقت پر نہیں پڑھ رہے ہیں. اذان ہو گئی ہے لیٹ سے آ رہے ہیں، جماعت ہو گئی ہے لیٹ سے آ رہے ہیں، وقت پر نہ پڑھنے والے، سستی کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ویل ہے، ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہے. تو میرے بھائی جو سہرے سے نماز نہیں پڑھتے ان کی کیا عالم ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں ان کا کیا عالم ہے. جمعہ کے لیے ایک مرتبہ آتے ہیں اور آتے بھی ایسے ہیں کہ کسی پر احسان کر رہے ہیں. جمعہ کے لیے اذان ہو گئی، بار بار کہا جائے کہ نماز کے لیے آؤ، جمعہ کے دن اذان سے پہلے آنا ہے. افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی حالتیں ہیں کہ جمعہ کا آدھا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آتے ہیں، آ کر کے فوراً بھاگنے پر تلے ہوئے رہتے ہیں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو جمعہ کا ثواب نہیں ملتا جو اذان سے پہلے حاضر نہیں ہوتا. یہ بار بار حدیثیں سنتے ہیں، پھر بھی ہماری حالت یہ ہے کہ اذان کے بعد آتے ہیں اور آ کر کے بھی کچھ لوگوں کا حالت یہ ہوتی ہے کہ یہاں بھی ان کا موبائل ساتھ نہیں چھوڑتا، یہاں بھی آ کر کے موبائل میں لگے پڑے ہوئے ہیں. میرے بھائی جمعہ کے ثواب سے محروم رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل ہے ایسے آدمیوں کے لیے جو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر میں ارشاد فرمایا فی جنات یتساءلون، جنتی اور جہنمی کا جو مذاکرہ ہوگا، جو بحث ان کے درمیان ہوگی، اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. یعنی جنتی لوگ اپنے بالا خانوں میں، یعنی جنت میں جو نعمتیں ہوں گی بڑی بڑی بلڈنگوں میں، وہ رہتے ہوئے عن المجرمین، جو مجرمین لوگ ہیں جن کو جہنم کا اللہ نے نوالا بنا دیا ہے، اعاذنا اللہ من، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور وہ جو ہے جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، کہ ان کو جہنم میں کس چیز نے ڈالا. تو ان کا جملہ کیا ہوگا؟ جہنم میں کس وجہ سے وہ آئیں گے، پوچھے جائیں گے کہ جہنم میں تم کیوں آئے؟ وہ سب سے پہلا کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم سے نمازیں ادا نہیں ہو رہی تھی. تو میرے بھائیو نماز کو چھوڑو، کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جہنمی لوگ جو جہنم میں جائیں گے ان کا جواب ہوگا قالوا لم نک من المصلین، ہم بے نمازی تھی، نماز ادا نہیں کرتے تھے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے صبح میں مجھے جو ہے خواب آیا، ایک خواب میں مجھے دو فرشتے لے کر کے گئے اور لے کر کے کچھ نظارے دکھائے، جہنم کے کچھ نظارے دکھائے. اس میں سے ایک نظارہ یہ تھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سرانے پر بڑا سا پتھر لے کر کے کھڑا ہوا ہے اور اس پتھر کو اس کے سر پر کچلتا ہے اور پتھر دور جا کر کے گرتا ہے اور اس کا جو ہے سر جو ہے چکنا چور ہو جاتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے. اتنی طاقت سے وہ مارتا ہے کہ پتھر دور جا کر کے گرتا ہے اور اس کا جو ہے چکنا چور سر ہو جاتا ہے. وہ شخص جو ہے جا کر کے وہ پتھر کو اٹھا کر کے لاتا ہے، جب تک وہ اٹھا کر کے لایا پھر اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر آ کر کے پھر مارتا ہے، وہی اس کا معاملہ ہوتا رہتا ہے. تو یہ کب تک ہوگا؟ قیامت تک ایسا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا رہے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سارے نظارے دیکھے. اس نظارے کے بارے میں فرشتوں سے پوچھا جو دو فرشتے لے کر کے آئے آخر اس کو کس وجہ سے سزا دے رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آدمی بے نمازی تھا، نماز کی حفاظت نہیں کر رہا تھا. میرے بھائیو آج ہم لوگ اپنے بچوں کو خود نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو نماز سے غفلت میں برت رہے ہیں. کیا کوئی باپ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کے بچے کا سر کچلا جائے، اس سے بچے کو تھوڑی سی بھی پریشانی ہو؟ کوئی باپ برداشت نہیں کر سکتا، کوئی ماں برداشت نہیں کر سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ بے نمازی کے لیے جب قبر میں ڈالا جائے تب سے لے کر کے قیامت تک قائم ہونے تک اس کے سر کو برابر فرشتے کچلتے رہیں گے. میرے بھائی کتنا بڑا عذاب ہے بے نمازی کے لیے. آج ہم لوگ نماز کو جو ہے آپشن کے طور پر سمجھ لیے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، پڑھے ہیں تو پڑھے ہیں، نماز کا وقت ہے، دنیا کے کاموں میں مشغول ہے. میرے بھائیوں نماز کی اتنی بڑی برائی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کے وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی. آپ کو معلوم ہے نبی کتنے رحم الرحیمین ہیں، اپنی امتیوں پر کتنے رحم کرنے والے ہیں. نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ خواہش کرتا ہوں، میں یہ بات چاہتا ہوں کہ میری جگہ نماز پڑھانے کے لیے کسی آدمی کو کھڑا کروں اور میں جو ہے اٹھ
ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دو جو نماز سے پیچھے ہیں. نبی نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دو جو نماز سے پیچھے ہیں. تو دیکھیں میرے بھائیوں، نبی خواہش فرمائے جو کہ ارحم الراحمین ہے اور رحم کرنے والے ہیں، اتنی رحم رحمت للعالمین بنا کر کے نبی کو بھیجا گیا تھا نماز کے چھوڑنے والوں کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت رویہ ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں، لیکن میں ایسا کرنے سے کیوں قاصر ہوں؟ ایسا کرنے سے مجھے ایک ہی چیز روک رہی ہے، کیونکہ ان کے گھر میں عورتیں بھی ہیں، ان کے گھر میں بچے بھی ہیں، کیونکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز فرض نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے میں یہ کام کرنے سے قاصر ہوں. میرے بھائی، نبی نے تو خواہش ظاہر کی تھی، لیکن آج ہمارے گھروں میں نفرتوں کی آگ جل رہی ہے، بیماریوں کی آگ جل رہی ہے. آج ہم لوگ بے نمازی ہو کر کے ہم اپنے ہی گھر کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اپنے گھر کو نار جہنم بنا لیے ہیں. نماز ادا کرو، نماز کے ذریعے سے گھروں کے اندر بھی سکون ہوگا. نماز کے ذریعے سے جو ہے دنیا کے اندر بھی ذلت و رسوائی سے بچیں گے، آخرت کے اندر بھی ذلت و رسوائی سے بچیں گے. میرے بھائیو، نماز کے بے شمار جو ہے بے نمازی کا بے شمار جو ہے مقامات پر اللہ رب العالمین نے انجام کو ظاہر کیا ہے. پڑھیں گے اور سمجھیں گے کتنے زیادہ وعیدیں بے نمازی کے لیے آئے ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج ہم لوگ نماز کے بعد نماز کو پڑھنا دور کی بات، نماز کے بارے میں سنتے ہیں تو بھی کچھ لوگ اکتا آ جاتے ہیں کیا بار بار نماز کے بارے میں. میرے بھائیو، نماز کو کبھی ہلکے میں لو، ہلکے میں مت لو، ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. آج ہمارے پاس صحت ہے، کل پتا ہے کہ نہیں پتا، صحت چلی جائے. نماز ادا کرنا چاہو نہیں پتا کر سکو گے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کچھ بندوں کو اپنی پنڈلی ظاہر کرے گا اور اللہ رب العالمین سجدے کی طرف بلائے گا کہ تمام لوگ سجدہ کرو. اللہ کی پنڈلی دیکھنے کے بعد تمام لوگ سجدہ کریں گے. فلا یستطیعون، کچھ لوگ سجدہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھیں گے. خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ، وہ اپنی ذلت سے، رسوائی سے اپنی نگاہوں کو جھکائے ہوں گے. اور وہ قد كانوا يدعون السجود وهم سالمون، اور ان کی پیٹھ جو ہے تختے کے جیسے ہو جائے گی. وہ سجدہ تو کرنا چاہیں گے لیکن سجدہ نہیں کر پائیں گے. کیوں نہیں کر پائیں گے؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. دنیا میں جب یہ صحیح سالم تھے، اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ نہیں کرتے تھے، نماز ادا نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کے سامنے یہ سجدہ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن سجدہ کرنے سے قاصر ہے. آج ہم میں سے کتنے سارے ایسے لوگ ہیں جو بستر مرگ پر ہیں، جو بیمار ہیں، نماز کو ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ادا نہیں کر پا رہے ہیں. اتنے سارے اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، صحت کو غنیمت جانو اور صحت کا صحیح استعمال کرو. ہمارے یہ مصلی جو پچھلے ہفتے کے دن جو ہے صبح کی اذان دی ہمارے ساتھ، ہفتے کے دن صبح کی اذان بڑی مشکل سے دی، اذان دی، نماز ادا کی اور گئے ظہر سے پہلے جو ہے ان کو جو ہے اسٹروک ہو گیا. اب جو ہے روتے ہیں بستر پر، بات کرو فون میں اتنے زیادہ خطر روتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں اذان دینا چاہتا ہوں، مسجد آنا چاہتا ہوں، لیکن صحت ساتھ نہیں دیتی. ہاتھ پیر سلامت ہے. میرے بھائیوں، جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ممبر رسول پر جو ہے جب یہ خطیب ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت ہوتی ہے. میں ہمارے بھائی کے لیے دعا کرو، اللہ رب العالمین ان کو صحیح سالم بنا دے. ان کی خواہش ہے کہ اذان دے، اللہ رب العالمین انہیں نماز ادا کرنے والا، اذان دینے والا بنائے. اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. روتے ہیں، صحت ساتھ نہیں دے رہی، آج ہماری ساتھ دے رہی ہے تو میرے بھائی کو غنیمت جانو، کیونکہ ابھی پتا نہیں ہے کہ تھوڑے ہی وقت میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے. صحت ساتھ چھوڑ دے، زندگی ساتھ چھوڑ دے. آج ہماری صحت ساتھ دے رہی ہے میرے بھائیوں، صحت ساتھ دے رہی ہے تو نماز ادا کرو، ہمارے ان بھائیوں کے لیے دعا کرو. خاص کر پوری بھائی کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اسٹروک ان کو ہو گیا ہے، بائیں طرف جو ہے ان کو جو ہے حرکت نہیں کر رہا، پیر نہ اور نہ ہاتھ حرکت کر رہے ہیں. یہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، صحیح ہو کر کے ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، ہمارا جو ہے فرض بنتا ہے آج ہم ان کے لیے دعا کریں. اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. اللہ انہیں صحت یابی سے نوازے. اللہ رب العالمین ان کا مددگار بن جائے. اور اسی طرح ہمارے ایک اور جو ساتھی ہمارے نائب مدلس مسجد کے جناب عارف اللہ صاحب اور ان کے جو ہے بھائی مبارک، جن کو جو ہے ایک حادثے کے شکار میں کچھ جو ہے نقصان ہو گیا، ہاتھ ان کا جل گیا، ان کے لیے بھی دعا کرو. اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے اس مسجد کے متولی جن کی والدہ جو ہے بیمار ہیں، آئی سی یو میں ایڈمٹ ہے، کچھ قدر حالت بہتر ہے اور شفائیابی کے لیے ظہیر الدین صاحب ان کی والدہ کے لیے خاص دعا کریں. اللہ رب العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرمائے. اللہ انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائے.
اسی طرح جتنے بھی مسلمان ہیں ہم میں سے یا دور میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں اے اللہ انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما، صحت سالم ان کو بنا دے یا اللہ، ان کو شفا کاملہ اور صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جو ہم میں سے انتقال کر گئے ہیں، جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، ہمارے جان کی بھی تو حفاظت فرما، ہمارے صحت و تندرستی کی حفاظت فرما۔ مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے یا اللہ ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ یا اللہ ہم تمام کو نمازی بنا دے، یا اللہ تیرے حضور داخل ہو کر کے نماز ادا کرنے والا بنائے، تیرا ذکر کرنے والی زبانیں عطا فرمائے، تیرا ذکر کرنے والی زبان ہمیں عطا فرمائے، تیرا شکر کرنے والا دل ہمیں عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم تمام کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں پیش رہنے، عبادتیں کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہماری زندگی باقی رکھے اللہ رب العالمین کلمہ توحید پر ہماری زندگی باقی رکھ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے والی زندگی ہمیں نصیب عطا فرما۔ اللہ ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی نصیب عطا فرمائے۔ آخر اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو جتنی باتیں سنی گئی ہیں ان پر سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس باتوں پر عمل پیرا ہونے والی زندگیاں نصیب عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نیک عمل کو قبول فرمائے، آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة واتوب اليه واستغفره انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد